عدلیہ کا احترام ہے میرے دل میں. اس سب کے باوجود عدلیہ کا میرے دل میں احترام ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب جنرل فیض جیسا شخص ادارے کی آڑ میں چھپتا ہے تو وہ ادارے کو بدنام کرتا ہے. اسی طرح جب ثاقب نثار جیسا شخص جب کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو انگلیاں ادارے پہ اٹھتی ہیں. میں اور عدلیہ میں بہت، جس طرح پاکستان کے آرمڈ فورسز میں بہت پروفیشنل محب وطن افسران ہیں جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اپنی آئینی حدود تک محدود رکھتے ہیں اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں. ہم ادارے کی قدر کرتے ہیں. وہ میرا ادارہ ہے، وہ ہمارا ادارہ ہے اور وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. ان کی عزت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اگر ہم جنرل فیض پر انگلی اٹھاتے ہیں یا جنرل فیض کے خلاف ثبوت دیتے ہیں تو وہ اس لیے دیتے ہیں کہ جنرل فیض کو ادارے سے الگ کیا جائے. جنرل فیض اپنے جو بھی انہوں نے کام کیے اس کا وہ خود جواب دے. ادارہ کیوں جواب دے؟ ادارہ کیوں داغدار ہو؟ اسی طرح میں عدلیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کے گناہوں کا اور وہ لوگ جو پاناما میں شامل تھے ان کے گناہوں کا بوجھ عدلیہ نہ اٹھائے. وہ ثاقب نثار جو کہ ہر طرح سے عبرت کے نشان بن چکے، جس کا سچ سامنے آ چکا ہے، میں یہ عدلیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس کا بوجھ یہ عدلیہ نہ اٹھائے. ہم بطور جماعت اور ہم بطور پاکستانی عدلیہ کو کسی بھی شک و شبہ اور تنقید سے بالا تر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہمارا بہت ہی پیارا وطن ہے اور اس وطن میں تب تک یہ وطن کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب ہمارے پاس ایک ایسی عدلیہ موجود نہ ہو جو تنقید سے اور شک و شبہ سے بالا تر ہو. تو جو نقصان عدلیہ کو ثاقب نثار جیسے ججز نے پہنچایا، عدل کو جو نقصان پہنچایا، جو امپریشن کریٹ ہوا، ہم نہیں چاہتے کہ ثاقب نثار کے دامن پر جو چھینٹے ہیں وہ آج عدلیہ کے کسی بھی جج کے دامن پر وہ چھینٹے نظر آئیں. ثاقب نثار شاید آج نہ بتا سکیں کہ کس نے ان کو یہ سب کرنے میں مجبور کیا، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے عبرت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو مجبور کیا وہ تو آج بھی پردے کے پیچھے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن چہرہ ثاقب نثار صاحب کا داغدار ہو. تو یہ ہماری عدلیہ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ دباؤ میں لانے والے اور یہ فیصلے کرانے والے تو ہمیشہ بے چہرہ رہتے ہیں، لیکن چہرہ جس کا سامنے آتا ہے وہ ہمارے معزز جج صاحبان ہیں. تو اس کانسپریسی سے جس کا پورا کچا چٹھا عوام کے سامنے آ چکا ہے، میں عدلیہ سے گزارش کروں گی کہ اس سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیں. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ بطور سیاسی جماعت عوام کے جو ہم ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ہمارا یہ فرض ہے، یہ ہمارے فرائض میں، ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. عدلیہ کے وقار کو ہم بچائیں، عدلیہ کے وقار کو داغدار نہ ہونے دیں. اور عدلیہ ان 3 سے 4 افراد کے گروہ کا نام نہیں ہے جو پاناما سازش میں شامل تھے. عدلیہ بہت بڑی ہے اور عدلیہ کو اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھنا چاہیے. جتنا اس چیز کی سپورٹ میں وہ ہوگا اتنا مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی اور ہم وہ نہیں چاہتے. ہم معاملات کو ایک سرٹن پوائنٹ سے بیونڈ نہیں لے کے جانا چاہتے. کھوسا صاحب نے پاناما فیصلے میں لکھا تھا کہ behind every fortune there's a crime. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ behind 2018 elections political fortune جو کرائم تھا وہ پوری دنیا کے سامنے آج، وہ جو سازش تھی جو کہ گناہ بھی تھا، کرائم کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، وہ آج پوری دنیا کے سامنے. آپ نے جو کہا میرے پاس بالکل وہ شواہد موجود ہیں، وہ میرے پاس ہیں، میرے وکلاء کے پاس ہیں، میری وکلاء کی ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے. اور پہلے تو میری اپیل یہی ہے عدلیہ سے، معزز جج صاحبان سے، کہ اس بات کا، کیونکہ انگلیاں ان پر اٹھی ہیں، ٹھیک ہے کیس ہمارا ہے لیکن یہ صرف نواز شریف کا کیس نہیں ہے، یہ صرف مریم نواز کا کیس نہیں ہے، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا، یہ احسن اقبال صاحب کا کیس نہیں ہے، یہ شہباز شریف صاحب کا کیس نہیں، یہ پوری قوم کا کیس ہے. کیونکہ اس سازش کے نتیجے میں جس شخص کو آپ نے لا کے مسند اقتدار پہ بٹھایا، اس شخص نے 22 کروڑ عوام کی زندگی، ان کا جینا دوبھر کر دیا. ان کے مسائل کا، جس میں مہنگائی، لا قانونیت، جس کے اندر پاکستان کی بدنامی، جس میں اداروں کو تباہ کرنا شامل ہے، وہ سب کا ذمہ دار عمران خان ہے. تو یہ صرف اب مسلم لیگ نون کی سٹوری نہیں ہے، یہ پورے قوم کی جو مسائل ہیں یہ اب اس کی عکاسی کرتا ہے. تو یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. تو اس قومی مسئلے کو، یا ایک اتنا بڑا ایشو اٹھ گیا ہے، تو میں یہ پہلے تو سو موٹو ہمارے وقت میں تو فوراً لیا جاتا تھا اور عدالتوں میں بلا لیا جاتا تھا، ہم پیش بھی ہوئے. تو میں پہلے تو یہ موقع دوں گی عدالتوں کو کہ وہ خود جو انگلیاں اٹھی ہیں آج عدلیہ پر یا ادارے پر، اس کو آگے بڑھ کر خود اس دھبے کو دھوئیں. اور جب وہ خود یہ دھبا دھوئیں گے تو ان کی عزت میں، ان کے وقار میں اضافہ ہوگا. باقی رہی میری بات، تو میرے پاس یہ سب کچھ موجود ہے. اگر میں نے جس موقع پہ بھی مناسب سمجھا اس کو اپنی اپلیکیشن کا، اپنے کیس کا حصہ بنانا، تو میں ضرور بناؤں گی. لیکن پہلے جب ہم یہ چیزیں کورٹ لے کے گئے ہیں تو ہمیں ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو کہ بہت بری بات ہے. لیکن اب میں وہ رونا نہیں دھونا چاہتی. اب ججز کے پاس ایک موقع آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ اپنے جو
یہ اس کو درست کریں تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. سیکنڈ, اور جو دوسری بات آپ نے کہی وہ یہ ہے کہ ان کو ہزاروں فون کالز جا رہے ہیں اور ان کو میسیجز جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا, جب آپ کے پول کھلنے لگیں گے تو فرینٹک کالز اسی طرح کی جاتی ہیں, گھبرا کے پینک میں یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے, لیکن اس سے رپورٹ نہیں بدل جاتی. وہ کوئی پاکستانی کمپنی نہیں ہے جس کو دباؤ کے تحت, یہاں پر تو چیف جسٹسز جو ہیں وہ دباؤ کے تحت فیصلے دے جاتے ہیں تو انصاف کا قتل کر جاتے ہیں, جیسے ثاقب نثار صاحب کے اوپر الزام لگا. تو وہ تو ایک ایسے ملک میں جہاں کے عدالتیں سب کچھ جو ہے وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. تو میں تو ثاقب نثار صاحب کو یہ کہوں گی کہ اگر وہ ان کو آڈیو رپورٹ کی جو اس پہ فورینزک رپورٹ آئی اس پر کوئی ہے تو چیلنج کریں اس کو یو ایس کے کسی کورٹ میں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن فون کالز کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی مطلب ڈر کے خوف کے ان کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ دھونس دھاندلی پاکستان میں چلتا ہے تو شاید باہر بھی چل جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں, جب کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ اپنے اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں, اپنے طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں, یا آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا. تو آپ جو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کتنے ثبوت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, قدرت کا اصول ہے کہ سچ نے سامنے آ کے رہنا ہوتا ہے, تو سچ تو سامنے آئے گا. اب یہ جتنا بھی اپنا چہرہ چھپائیں, ریت میں سر دبائیں, کچھ بھی کریں, ثبوتوں نے سامنے آنا ہے اور اس کا وقت آ چکا ہے. دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ثاقب نثار صاحب نے کیا اور جس طرح سے سچ ان کے سامنے آیا, جو جنرل فیض صاحب نے کیا اور جس طرح سے سچ ان کے سامنے آیا, تو یہ بہت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. اور اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں, چاہے وہ ریٹائرڈ ہیں یا وہ سٹنگ ہیں. تو اس میں سب سے بڑی جو ٹیک ہوم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سچ کبھی چھپ نہیں سکتا. تو بہتر ہے جتنی جلدی ان غلطیوں کا ادراک کیا جائے, ان کو سدھارا جائے, ان کو ریکٹیفائی کیا جائے, جتنی جلدی اس بدنامی سے اور اس جو تنقید ہے یا جو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, جس طرح سے اٹھ رہی ہیں, اس سے جتنی جلدی اس کو سیدھے راستے پہ ڈالا جائے. اب یہ عدلیہ کے اپنے ہاتھ. نہیں, میں نے تو سپلیمنٹری ایپلیکیشن میں جنرل فیض صاحب کا پورا کیس میں لے کر گئی ہوں, اور میں نے یہ بات دوبارہ سے کہی ہے کہ جو کچھ پہلے ہو, میں نے ارشد ملک صاحب کی مثال دے کے آپ کو کہا کہ جتنا بھی جسٹس کھوسا صاحب نے جو بھی کیا, داغ لگ گیا, ارشد ملک صاحب ایک دھبا تھے, تو وہ دھبا دھونے کی کیا کوشش ہوئی سوائے اس کے کہ آپ نے سچ بولنے والے جج کو یا اپنا اعتراف جرم کرنے والے کو نکال دیا. تو سچ دھبا تو تب دھلتا اگر نواز شریف کا وہ جھوٹا مقدمہ بھی ختم ہوتا. تو اب تو یہ ججز کے ہاتھ میں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو انصاف دیں, جو بھی اس میں انوالوڈ ہے اس کو وہ انصاف دیں, اور اس دھبے کو اپنے چہرے سے دھوئیں. یہ تو اب ہم کو موقع دے رہے ہیں. تو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ صرف نواز شریف کا, مریم نواز کا, مسلم لیگ نون کا مجرم نہیں ہے, وہ 22 کروڑ عوام کا مجرم ہے. ان کی تکالیف کا, ان کی مصائب کا, ان کی پریشانیوں کا, ان کے جو آج کل گھروں میں فاقے آ گئے ہیں, وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو میں تو خود یہ کہہ رہی ہوں. جی مریم, آپ سمجھتی ہیں کہ جنرل فیض کے ISI سے چلے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے؟ دیکھیں, میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتی, لیکن میں یہ امید ضرور کر سکتی ہوں, جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ جنرل فیض نے جس طرح سے اپنی تباہی اور بربادی کی ہے, اور ساتھ ان کی وجہ سے ادارے پر بھی انگلیاں اٹھی ہیں جو کہ نہیں اٹھنی چاہیے تھی, اس سے بہت سارے لوگوں کو سبق مل گیا.